السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الفطر کی نماز دونوں برابر ہے، یعنی جس طرح عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح عید الاضحیٰ کی بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی یعنی بقرعید جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے بارے میں ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ کافی وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز آتی ہے، اس لیے بہت سارے بھائی ہیں جن کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کس طرح پڑھی جائے، اور عیدگاہ میں نماز کے وقت ایک دوسرے کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے ہم پہلے سے ہی اس کی اچھی طرح پریکٹس کر لیں اور پھر ہم نماز پڑھیں تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ درست ہو۔ تو میں آج آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اس کو غور سے سنیے اور اس کو آپ پریکٹس کر لیجئے تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو، ایک دوسرے کی دیکھ کر نماز نہ پڑھیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ دوستو، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل میں ہم نے نیت کر لی، دل میں اگر ہماری نیت ہوتی ہی ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر ہم زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے، اور زبان سے کس طرح کہنا چاہیے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ زبان سے ہم اس طرح نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی، نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اس امام کے پیچھے پھر اللہ اکبر کہنی ہے، یعنی یہ نیت ہو گئی۔ اب امام صاحب جو ہے اللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر، امام صاحب جو ہے اللہ اکبر کہیں گے تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر پہلی تکبیر میں باندھ لینا ہے، ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، پھر ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے تو دوسری تکبیر میں ہمیں جب دوسری تکبیر کہیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر میں۔ پھر تیسری تکبیر جب کہی جائے گی تو پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں ہمیں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لینا ہے، اور پھر امام صاحب قرات کریں گے۔ اس کے بعد رکوع سجدہ، یہ ایک رکعت مکمل ہوئی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جب ہم پہلی تکبیر میں نیت باندھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 2 تکبیر میں نیت باندھنے کے بعد 2 تکبیر جو کہی جائے گی اس میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے 2 تکبیر میں، اور تیسری تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لینا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری جو ہے پہلی رکعت مکمل ہوگی رکوع سجدہ وغیرہ کر کے۔ پھر جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب قرات کریں گے۔ قرات کرنے کے بعد قرات جب مکمل ہو جائے گی تو پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، تو پہلی تکبیر میں ہمیں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری تکبیر میں بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور پھر تیسری تکبیر میں بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو چوتھی تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بغیر سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس طرح 6 زائد تکبیر ہو جائے گی، یہ دوسری رکعت ہے۔ اسی طرح رکوع سجدہ وغیرہ کر کے سلام پھیر دیں گے تو یہ نماز مکمل ہو گئی۔ تو اس طریقے سے ہمیں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور دوسروں کو بھی بتائیں،
اور دوسروں کو بھی اس کو شیئر کریں ثواب کی نیت سے کہ اگر ہم دوسرے کو اس میسیج کو دوسرے تک پہنچائیں گے تو وہ اس کی اگر نماز صحیح ہوگی تو انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اس نیت سے آپ دوسرے کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تب تک آپ اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔